رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ کہ وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جس کو سنی مانتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، یوں تو اللہ کے ولیوں کی ایسی بہت ساری کرامتیں ہیں جس کو سن کر ہر اہل سنت کا دل مچل اٹھتا ہے، لیکن آج بھی تمام ولیوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہی نرالی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک خوبصورت واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور کومنٹ ضرور کریں۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے گھر ایک فقیر تشریف لایا اور فقیر نے کہا کہ آپ 10 روپے دے دیں ورنہ آپ کا مکان میں الٹ دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ امام اہل سنت نے فرمایا 10 کیوں 20 مانگ، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، وہ نہ کر، کیونکہ فقیر مکان الٹا نہیں کرتے بلکہ فقیر تو مکان بنا دیا کرتے ہیں۔ اس پر فقیر نے کہا نہیں، مجھے تو مکان الٹ دینا ہے۔ جب غیر شرعی بات پر فقیر اور امام اہل سنت کے بیچ بحث ہونے لگی تو گھر کے اندر سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آواز دیتے ہوئے کہا، احمد رضا دے دو فقیر کو 10 روپے، فقیروں سے الجھا نہیں کرتے۔ اس پر فاضل بریلوی نے کہا کہ اماں، میں تو فقیروں کا غلام ہوں، لیکن اماں یہ فقیر غیر شرعی باتیں کر رہا ہے۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امام اہل سنت احمد رضا کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند جو چھت کے اوپر کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسلا اور وہ گردن کے بل نیچے آ گرے۔ آس پاس شور مچ گیا کہ صاحبزادے گر گئے۔ امام اہل سنت احمد رضا کے صاحبزادے گر گئے۔ جیسے ہی والدہ نے یہ الفاظ سنے تو امام اہل سنت سے کہا کہ بیٹے، میں نے کہا تھا نا کہ فقیروں سے نہیں الجھتے، دیکھو بچہ گر گیا ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود امام اہل سنت احمد رضا نے غیر شرعی بات والے الفاظ واپس نہیں لیے، نہ ہی اپنے صاحبزادے کے پاس گئے اور وہیں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اماں، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہو اور وہ سارے دنیا سے چلے جائے پھر بھی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے سمجھوتا نہیں کروں گا، شریعت پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا، میں شریعت پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہ فقیر غلط کہہ رہا ہے اور غیر شرعی باتیں کر رہا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ جیسے ہی امام اہل سنت نے یہ الفاظ کہے، ویسے ہی امام اہل سنت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند جو اس وقت کافی چھوٹے تھے اور چھت سے گر چکے تھے، وہ صاحبزادے دوڑتے ہوئے باہر آئے اور فرمایا کہ ابا جان دیکھو تو ذرا، میں اوپر چھت سے گرا ہوں لیکن مجھے چوٹ لگنا تو دور کی بات، میرے کپڑوں پر مٹی بھی نہیں لگی۔ صاحبزادے کے یہ الفاظ سننے کے بعد امام اہل سنت احمد رضا نے فرمایا کہ بس، مجھے میرا رب آزما رہا تھا۔ اس کے بعد امام اہل سنت احمد رضا نے فقیر سے کہا کہ اب اس پر تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں فقیری نہیں آتی؟ تم کہتے تھے کہ تم مکان الٹ دو گے۔ اتنا کہہ کر اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا کھولا اور اسے الٹا کیا اور فرمایا، اگر طاقت ہے، تمہارے بازوؤں میں دم ہے تو اس الٹے جوتے کو سیدھا کر کے دکھاؤ۔ اس فقیر نے کافی زور لگایا، کافی مشقت کی، لیکن امام اہل سنت احمد رضا کا جوتا ٹس سے مس نہ ہوا۔ فقیر نے ہار مانتے ہوئے کہا، معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس پر امام اہل سنت نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ آئندہ سے اس طرح کی غیر شرعی باتیں نہیں کرے گا۔ اس پر فقیر نے کہا، نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا۔ ایسا سن کر اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے 10 کے بجائے 20 روپے نکال کر اس فقیر کو دیے اور فرمایا کہ 20 رکھ لے، لیکن محبوب کی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی گزارا کر۔ ناظرین،
آج ہم نے اور آپ نے ایسے کئی فقیروں کو دیکھا ہوگا جو قسمت بنانے اور سونے کو ڈبل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ غربت کی زندگی بتا رہے فقیر لوگوں کو مالا مال کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو شریعت کے حساب سے بھی غیر شرعی ہے۔ ہمارے حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دی، نہ ہی کوئی امت مسلمان ان سے تعویذ لینے آتا تھا، بلکہ وہ سبھی تو دین سیکھنے اور اللہ کا کلام سیکھنے آتے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہاں ہم بتا دیں کہ تعویذ لینا اور دینا شریعت میں جائز ہے، لہٰذا تعویذ لینا اور دینا غیر شرعی نہیں ہے، اس کی شریعت میں مناہی نہیں ہے۔ آج ہمارا دین اسلام بہت سی گمراہیوں کی چپیٹ میں ہے، لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے کہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی شروعات سب سے پہلے اپنے آپ سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔